پاکستان اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن چکا ہے۔ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اب اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، اس پر دستخط کے بعد واشنگٹن ڈی سی کو اطلاع دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت دنیا بھر میں اگر کسی خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے اور اگر کوئی سرپرائز دیا کہا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، تو وہ معاہدہ ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ کل طے پایا ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ SMDA اس کو جو نام دیا گیا ہے، اس کو پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے اخباروں کے اندر، جس میں کہ بہت آسان سی بات ہے، اس کے بعد میں تبصرہ کرتی ہوں اور بہت سارے سوالات بھی ہیں جو کہ ہم اس پہ اٹھائیں گے۔ مگر یہ جو معاملہ ہے، یہ معاہدہ، یہ پاکستان اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن چکا ہے۔ یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دو طرفہ بنیادوں کے اوپر طے پایا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ، اور دونوں ممالک کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کی تیاری اور ان کے انضمام کو، اب آپ دفاعی صلاحیت کو ذہن میں رکھیں، اور جو انضمام ہے ان دفاعی جو ہتھیار ہیں یا جو تعاون ہے، اس کے جو مقاصد ہے وہ یہ رکھتا ہے: دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سلامیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ اس پہ کیا جا سکے گا۔ اس معاہدے کی شقوں کے تحت کسی بھی ملک پر بیرونی جو مسلح جارحیت ہوگی، وہ ایک دوسرے کے حق میں، یعنی اگر کوئی خلاف ہوگی تو وہ دوسرے کے بھی خلاف تصور کی جائے گی، یعنی جوائنٹ ڈیفنس ہوگا۔ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اب اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا انضمام بھی ہوگا۔ دفاعی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، پاکستان کے پاس دفاعی صلاحیت میں میزائل ہیں، جو کہ کل میں پڑھ رہی تھی کہ جن کی صلاحیت نہ صرف اسرائیل کو مار کرنے کے کر سکتی ہے، بلکہ امریکہ تک کو ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کے میزائل جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پھر جس طرح سے اس پورے، یعنی کل جب وزیر اعظم وہاں تشریف لے گئے، یہاں پر اسلام آباد میں یہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ دوحہ کانفرنس کے بالکل ایک دن کے بعد ان کا جانا، اور پھر جس طرح سے وزیر اعظم کا وہاں پہ استقبال ہوا، یعنی یہ بہت ہی غیر متوقع، انپریسیڈنٹڈ اور ایک بہت جسے کہنا چاہیے غیر معمولی استقبال تھا جو کہ پرائم منسٹر پاکستان کا وہاں پہ کیا گیا۔ ان کے طیارہ ان کا جب سعودی عربیہ کی فضاؤں میں آیا تو F-15 جو طیارے تھے، جو کہ ان کی ایئر فورس کے طیارے ہیں، تو ایئر فورس نے باقاعدہ وزیر اعظم کو اسکارٹ کیا اور ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا اور وزیر اعظم کو ویلکم کیا، جس کا جواب آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس کا جواب بھی دیتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب وہ پہنچے ہیں اس محل میں جو کہ کراؤن پرنس کا محل ہے، تو وہاں پہ جو سعودی فرما روا ہیں محمد بن سلمان صاحب، وہ اپنے محل سے باہر آئے اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ریسیو کیا، اور ان کے جو پورا وفد تھا ان کو بھی ریسیو کیا۔ اس وفد کے اندر بھی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب ان کے ساتھ تھے، اسی طرح سے ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، پھر ان کے ساتھ جو توانائی کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں مصدق ملک صاحب وہ ان کے ساتھ تھے، عطا تارڑ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں وہ تھے۔ تو ایک بڑا جسے کہنا چاہیے وفد تھا جو کہ پاکستان کا وہاں پر گیا۔ تو یہ غیر معمولی استقبال جب ہوا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہم سب رپورٹرز جو ہیں، مجھ سمیت بہت سارے لوگ کیوریس تھے کہ یہ کیا خبر ہے اور کس طرح سے یہ ایسے کیسے ہوا ہے، اس کے کیا امکانات ہیں۔ پھر اطلاع ملی کہ اسٹریٹجک معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ہے وہ طے پائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے اوپر جو مختلف دنیا کے ری ایکشنز ہیں وہ کیا آتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اخبارات جو لکھتے ہیں۔ میں انٹرسٹنگ
انٹرسٹڈ تھی کیونکہ یہ جو الائنس ہے، اس الائنس سے پہلے جو کہ اسلامک فورس بنی تھی، اس اسلامک فورس کے اندر جو تھا وہ جنرل راحیل شریف صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ فورس جو تھی وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے تھی۔ مگر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دوحہ کے اندر ایک نیٹو یعنی مسلم ممالک کی جو افواج کی کا گروپ ہے، اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے اس معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ تفصیلی ولاگ کیا تھا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو روکنے کے لیے کہ کس طرح سے جو مسلمان ممالک کی افواج ہیں وہ اکٹھے ایک کوئی گروپ فارم کر سکتی ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو دوحہ کے اندر تو ایز سچ کوئی فیصلہ نہ ہوا، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو انگیج کیا، اور ان کی انگیجمنٹ کے بعد یہ باقاعدہ صرف ایک دن کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو وہاں پہ بلایا گیا، اور پھر ان کے ساتھ یہ سارے جو معاملات تھے وہ طے کیے گئے۔ میں دیکھ رہی تھی اس کے اوپر جو مختلف ریئیکشنز ہیں، لیکن جو سب سے دلچسپ ریئیکشن ہے یا جو اس کے اوپر جو جسے کہنا چاہیے وہ ایف ٹی نے، فائنینشیل ٹائمز نے اس کے اوپر لکھا ہے، وہ بہت اہم ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا بھی چاہتی ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، یعنی جو بہت ہی موقر اخبار ہے اور بہت ہی معزز اخبار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سینئر سعودی عہدیدار نے ان کو کنفرم کیا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ہماری یعنی ان کی صلاحیت کو مضبوط کرے گا، مستحکم کرے گا، اور ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت مخصوص خطرے کے مطابق تمام دفاعی اور فوجی ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس معاہدے کے اوپر گزشتہ ایک برس سے پاکستان اور سعودی عربیہ کام کر رہے تھے، اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو بھی دیا جا رہا ہے، جو کہ ڈیفنس کے حوالے سے سعودی عرب کو اعتماد میں بھی لے رہے تھے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ڈیفنس ڈیل ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ریاض نے یعنی سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ طے پایا ہے اس پر دستخط کے بعد واشنگٹن ڈی سی کو اطلاع دی ہے، یعنی اس سے پہلے واشنگٹن ڈی سی کو بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ وہ کوئی اتنا بڑا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ طے کرنے والے ہیں یا وہ جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو قریبی ریاض اور اسلام آباد کہا جا رہا ہے کہ بہت عرصے سے ان کا ایک قریبی تعاون اور تعلق ضرور تھا، جس کی ایک مثال جنرل راحیل شریف کا اس پوری فورس کو ان کے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی فورس کو سنبھالنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک سال کے اندر یہ بات چیت چل رہی تھی، اور یہ بات چیت 2 سے 3 سال یعنی ایک سال سے باضابطہ بات چیت تھی، 2 سے 3 سال پہلے اس بات کا آغاز کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پالیسی بنائی گئی ہے۔ پھر جو اصل امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کا چاہتا تھا، معاہدہ جو کہ ایٹمی منصوبوں کے حوالے سے تعاون تھا، اس میں بھی ایک بڑے سفارتی سمجھوتے کے تحت جو تھا وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی سعودی عرب کے معاملات درست ہو سکتے ہیں، اور اگر معاہدہ طے پاتا امریکہ کے ساتھ وہ دفاعی معاہدہ جس کے تحت سعودی عرب کی امداد ہوتی، نیوکلیر طاقت بنتا یا ان کو نیوکلیر ہتھیار ملتے، اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سعودی عرب وہاں دیکھ رہا تھا، یعنی ان کی جو توجہ کا مرکز تھا وہ سارا کا سارا اس حوالے سے وہ امریکہ تھا۔ وہ اسرائیل کی طرف بھی وہ بڑھ رہے تھے جب یہ ہوا تنازع شروع مڈل ایسٹ کا اور اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ ڈیل پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے اس کا بعد میں امریکہ کو اطلاع دیا جانا اور واشنگٹن کو بعد میں اس کی خبر دینا، اس کی بہت اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ اب جو امریکہ کی طرف سعودی عرب دیکھ رہا تھا، ان کی جو ڈیفنس کی ریلائنس امریکہ کے ساتھ تھی وہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، ختم ہی ہو گئی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ قطر کے اوپر جب اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کی اطلاع انہوں نے امریکہ کو دی، اور امریکہ ان کا شریک کار تھا، اور قطر کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس تھی، اور یہ حملہ جو کہ ان ایکسپیکٹڈ اور غیر متوقع تھا جس نے قطر کو بھی حیران پریشان کر دیا، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک خوف کی فضا جو ہے وہ قائم کر دی۔ تو وہ ریاستیں جو کہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز سمجھی جاتی تھی، ان کے بہت قریب سمجھی جاتی تھی، خاص کر کے اسرائیل کو تو سعودی عرب کو تو یہاں سمجھا جاتا تھا پاکستان کے اندر بھی کہ وہ امریکہ کی پراکسی ہے، یعنی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، مگر اس سے بالکل برخلاف یہ جو معاہدہ ہوا، یہ اس کفن کی یعنی امریکہ کے ساتھ تعلقات جو تھا اس تابوت میں آخری کیل کے طور پر یہ ثابت ہوا، اور سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نہ تو امریکہ کے ساتھ ہم ریلائنس میں جا سکتے ہیں، نہ ان پر اعتبار کر سکتے ہیں، اور
نہ ہی اپنی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے ان کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں. یہ ایک طرح سے امریکہ کے اوپر قابل اعتماد ان کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا مظاہرہ ہے. یعنی جو اینالسٹ بات کر رہے ہیں میں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوری صورتحال میں اب پوری دنیا جو ہے وہ کیا لکھ رہی ہے. مائیکل کوگلمین ایک بہت کوگلمین جو ہیں وہ ایک بڑے اہم وہاں کے امریکہ کے پاکستان کے بارے میں مبصر ہیں, مڈل ایسٹ کے بارے میں بھی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک نیا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے, اور یہ معاہدہ بھارت کا جو قریبی اتحادی یعنی کہ سعودی عرب اور اہم شراکت دار بھی ہے. یہ معاہدہ بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے سے نہیں روک سکتا, لیکن 3 بڑی طاقتوں چین, ترکی اور اب سعودی عرب کی مکمل حمایت کے ساتھ پاکستان ایک مضبوط پوزیشن میں ہے. اسی طرح سے جو ٹائمز آف انڈیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ڈیفنس پیکٹ جو پاکستان کا اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ جوائنٹ رسپانس ہے جو کہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرے گا, اور انڈیا اس کے اوپر انڈیا ریئیکٹ یعنی انڈیا نے اس کے اوپر رد عمل دیا. انڈیا نے کیا رد عمل دیا؟ انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو جانچ پڑتال کر رہے ہیں, اور اس طرح کا انہوں نے ایک ویگ سا جو ہے وہ ایک دیا ہے. مگر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے, کیونکہ اب اگر ہندوستان پاکستان پر اٹیک کرے گا تو وہ صرف پاکستان پر اٹیک نہیں ہوگا بلکہ وہ سعودی عرب پر بھی اٹیک ہوگا, اور سعودی عرب کی جتنی بھی دفاعی قوت ہے وہ پاکستان استعمال کرے گا. اس میں ان کے پاس طیارے بھی موجود ہیں, جدید ترین طیارے ہیں ان کے پاس, جو خاص کر کے جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے یعنی سمندری حدود کی جو حفاظت کرنے والے ہتھیار کہیں, اور ان کے جو شپس ہیں اور جو ان کے پاس راڈارز ہیں وہ سب بھی پاکستان کی ہیلپ کریں گے. اور بحیرہ عرب جو ہے وہ شیئر کرتا ہے پاکستان بارڈرز بہت سارے, تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح سے جو پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے وہ سعودی عرب کی مالی قوت ہے. یہ بھی اخبار جو ہمارا اپنا اس پہ ہے اس پہ لکھا جا رہا ہے, اور جو حسین حقانی صاحب بھی بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں پاکستان مڈل ایسٹ کے اور پاکستان امریکہ تعلقات پہ بھی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کا معاہدہ ہوا ہے یا یہ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان ملٹری کی جو اس وقت طاقت ہے اس کا بھرپور فائدہ سعودی عرب بھی اٹھائے گا. اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ 1970 کے اندر بھی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اس طرح کے مراسم تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور کنگ فیصل جو تھے انہوں نے وہ کتنے قریب آئے, اور یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ کنگ فیصل جو تھے وہ بھی مارے گئے, اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا. لیکن اس وقت بھی یہ جو ڈیل تھی اس کا فائدہ ہوا, اور اب بھی ایسا امکان ہے کہ اگر سعودی عرب کوئی ہتھیار لیتا ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان بھی وہ ہتھیار ان سے لے سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بلکہ اہم ترین جسے کہنا چاہیے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اب جو اس میں جو اسرائیل کا ابھی تک ان کی بھی تمام اخبارات نے اس کو ہیڈ لائن کے طور پر لیا ہے, مغربی اخبارات نے بھی اس کو ہیڈ لائن کے طور پر لیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے محاذ پر خطرات کو بڑھا سکتا ہے اگر پاکستان سعودی عرب کی خاطر براہ راست مداخلت کرے یا عسکری مشاورت اور تعاون میں آئے. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے اسرائیل کے محاذ پر خطرات کو بڑھا سکتا ہے اگر پاکستان نے مدد کی. یعنی اگر اسرائیل سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرے گا تو یقینی طور پر پاکستان بھی اس میں آئے گا, اور پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کا یہ سٹانس ہے کہ حرمین شریفین جو ہیں وہ ان کی حفاظت پاکستان جو ہے وہ کرے گا. وہ تو کوئی بھی ملک ہوگا تو کرے گا, وہ ایران ہوگا تو بھی کرے گا. اور دلچسپ بات یہ کہ جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے جو ٹاسک فورس بن رہی تھی یا جو پہلے افواج بنی وہ اس کے اوپر انسداد دہشت گردی کے لیے اس کا کہا جا رہا تھا کہ فوکس ایران کی طرف ہے, لیکن اس وقت جو یہ معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی جو ابھی پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے یا آگے جا کے اگر کوئی ایسا فوجی اتحاد بنتا ہے مسلمان ملکوں کے بیچ میں نیٹو کی طرز کا تو ایران اس کا حصہ ہوگا. اور اب سعودی عرب کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اس کو خطرہ
ایران سے نہیں ہے، اس کو خطرہ اسرائیل سے ہے، اور یہ جو اسرائیل سے خطرہ ہے اس کو بھانپتے ہوئے سعودی عرب نے یہ معاہدہ جو پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، اور یقینی طور پر یعنی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے مگر ایران کو بالکل اس معاملے کے اوپر نہ صرف اطلاع ہوگی بلکہ ایران کو اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض بھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے معاملے کے اوپر ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور ایران کی معاونت کے لیے بھی وہ اسی طرح سے آگے ہے جس طرح سے، ٹھیک ہے وہ فارمل معاہدہ نہیں ہے مگر سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ اس کے بہت دور رس جو اثرات ہیں وہ اس پورے خطے کے اوپر جو ہے وہ پڑیں گے۔ سعودی عرب سے ایران جڑا ہوا ہے، ایران کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان جڑا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چائنا جڑا ہوا ہے، اور یہ پورا ایک ریجن جو ہے اس کی ایک چین بن چکی ہے، اور یہ ایک پوری دنیا کے ورلڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک بہت اہم فیصلہ ہے، ایک بہت بڑا سمجھیں کہ الائنس۔ اور اگر کل کو نیٹو کی طرز کے اوپر مسلم ممالک کی افواج بنتی ہیں، آتی ہیں سامنے، اور کوئی ایسا ادارہ بنتا ہے تو پاکستان اس کے اندر مرکزی کردار کے طور پر ہوگا، اور اس سے ظاہر ہے پاکستان کو بہت زیادہ جو اکنامک فائدہ ہے وہ بھی اس کے اندر ہوگا، پاکستان کو معاشی مالی اعتبار سے، کیونکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل منصوبہ ایگریمنٹ ہے جو کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اور یاد رہے کہ پاکستان سعودی عرب کی جو یہاں پہ ریفائنری کے حوالے سے بھی معاملات جو وہ کر رہا ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر سوالات بہرحال ابھی تک ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے، پھر اسی طرح سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، بالکل لینا چاہیے اور لیا جانا چاہیے، لیکن طاقت کا توازن اس وقت پاکستان کا پوری دنیا کے اندر لوہا منوایا جا چکا ہے، اور پاکستان کی فیور میں یہ طاقت کا توازن جو ہے وہ اس وقت آ رہا ہے۔ اس کے بہت سارے اثرات بھی ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ بھی میں اس کی طرف بھی آتی ہوں۔ مثلا فوری طور پر زلمے خلیل زاد کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے دوری ہو جائے گی، اور امریکہ کا عدم اعتماد، اور سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، اور پھر دیگر بات چیت جو ہے وہ ساری کی ساری، مگر اس کا جو نقصان ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، کہ ایک تو امریکہ کی جو ڈیل ہے، ڈیفنس ڈیل سعودی عرب کے ساتھ، ان کی جو ریلائنس تھی سعودی عرب پہ وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، اس کو اس ریجن کے اندر ایک بہت اہم پارٹنر کو لوز کرنا پڑا ہے، جو کہ سعودی عرب کی صورت میں دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ موجود تھا، وہ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ نے لوز کیا ہے قطر پر حملہ کرنے کے بعد، ایران پر حملہ کرنے کے بعد، اس ریجن میں باقی قوتوں پر حملہ کرنے کے بعد، جو کہ سیریا بھی ہے، جو کہ لبنان بھی ہے، اور یہ تمام، اور اسی طرح جو سعودی، یہ تو پاکستان کو بھی ظاہر ہے اس کی ہیٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی، لیکن پاکستان نے اپنے پتے بہت اچھے اور بہت سمجھداری سے کھیلے ہیں، اور پاکستان کے جتنے نیبرز ہیں، خاص کر کے ایران ہو گیا یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ چین ہو گیا، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا اور افغانستان نہیں ہے۔ اور جو زلمے خلیل زاد کون ہے، اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، مگر وہ پاکستان مخالف، شدید پاکستان مخالف، ایک عرصہ دراز سے پاکستان کا دشمن مانا جاتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف بھی بول رہا ہے، وہ افغانستان کے اندر بھی دورے کر رہا ہے، وہ وہاں کی حکومت سے بھی مل رہا ہے، اور وہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ خاص کر کے عمران خان صاحب کے حق میں بھی بیان دے رہا ہے، وہ افغانستان یہاں بھی انریسٹ کی باتیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں، تو ظاہر ہے ان کے جو ایجنڈا وہ کس کے لیے کام کرتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، مگر ان کا جو بھی ایجنڈا ہے افغانستان کے ذریعے سے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور افغانستان کے جو حال ہی میں تعلقات، یعنی اوپر سے جو لوگ کہتے ہیں نا یہ نعرے لگاتے ہیں امریکہ مخالف، وہ اصل میں امریکہ کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے، تو وہ سیاسی طور پر ہوں یا دوسرے، وہ اس وقت جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور زلمے خلیل زاد کا بار بار افغانستان کے دورے کرنا ظاہر ہے کہ یہ شو کرتا ہے، اور اس پہ پاکستان پہلے ہی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ٹی ٹی اے کے حوالے سے پاکستان کے کنسرنز ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں ٹی ٹی اے کس طرح سے انوالو ہے، تحریک طالبان افغانستان، اور اس کو کس طرح سے پاکستان کے لیے انریسٹ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے۔ مگر اس میں اگر کوئی ملک کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ قطر بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے، جو افغانستان کو کسی نہ کسی طریقے سے منوا سکتے ہیں۔ ویسے اتنے آسانی سے افغانستان مانے گا نہیں، کیونکہ وہ کسی اور اشاروں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نقصان وہ ہے، لیکن یہ نقصان پاکستان کے لیے سچ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے ایک آئی ایم ایف پروگرام بہرحال امپورٹنٹ ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اس کے اوپر کیا اثرات ہوں
ہوں گے یہ دیکھنا ہے، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر کیا اثرات ہوں گے وہ دیکھنا ہے، آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر انریسٹ خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے سیاسی طور پر تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو بھی چیلنج کر دیا ہے، پہلے سے کر رکھا ہے، بھارت کو ہم نے چیلنج کیا ہے، کر رکھا ہے، بھارت کو ہم نے شکست بھی دی ہے، اور اب یہ جو ڈیل ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ایران، سعودی عرب، چائنا اور جو دیگر اس ریجن کے ممالک ہیں، خاص کر کے مسلم ممالک ہیں، ٹرکی ہے، وہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ڈیفنس جو تعلقات ہیں اس کے اندر پاکستان کی ایک اہم طاقت اور بازو بن کے کھڑے ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا، یہ سب کچھ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانا تھا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔